بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ڈینوو پروسیڈنگز کو سیٹ اسائیڈ کروایا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ سول سرونٹ نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 عدالت عالیہ میں دائر کی، اور یہ استدعا کی کہ ڈینوو انکوائری یا محکمانہ انکوائری اور اس کی تمام پروسیڈنگز دیر آن یہ غیر قانونی ہیں، یہ غلط ہیں، اس لیے ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ غیر قانونی ہے اور ان افیکٹو اپون دی رائٹس آف دی پٹیشنر ہیں۔ اور یہ بھی استدعا کی گئی کہ یہ کارروائی ختم کی جائے، اس کو ڈراپ کیا جائے۔ عدالت عالیہ نے اس ریٹ کو بنظر غیر دیکھا، اس نقطے پر غور کیا کہ کیا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی شرائط میں تو نہیں آتا۔ یہ سوال کونسل سے کیا گیا کہ وہ بتائیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نہیں آتا کہ ڈینوو انکوائری کروائی جائے، ہونے دی جائے یا اس کو ڈراپ کر دیا جائے اور محکمانہ انکوائری کو بھی اللیگل قرار دیا جائے۔ تو اس پر عدالت عالیہ نے یہ ہولڈ کیا کہ آرٹیکل 212 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ اس قسم کی ریٹ پٹیشن یہاں دائر نہیں ہو سکتی۔ عدالت عالیہ کو اختیار سماعت نہیں ہے، لہذا اس کا بہترین فورم جو ہے وہ سروس ٹرائبونل ہے۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2005 PLC CS پیج 129۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریٹ دائر کی کہ جب تک متبادل ریمیڈی اویل نہ کی جائے ریٹ دائر نہیں ہو سکتی، لیکن سول سرونٹ نے اپنے حق کے لیے ایک ریٹ دائر کر دی اور یہ کہا کہ میں محکمانہ اپیل نہیں کرتا، میں ریٹ کرتا ہوں۔ بغیر اپیل دائر کیے پینلٹی کو آنریبل ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جو اس کی ریٹائرمنٹ سے متعلق تھی۔ ریٹ پٹیشن دائر کر دی گئی عدالت عالیہ میں، اور وہ تمام اللیگیلٹیز جو اس کے ساتھ ہوئی تھیں وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ اس پر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے ریٹ کو منظور کر لیا، اس امر کے باوجود کہ مسؤول لہ کی طرف سے، محکمے کی طرف سے مینٹینیبلٹی پر اعتراض آیا تھا کہ یہ آرٹیکل 212 کے تحت ریٹ لائی نہیں کرتی، لیکن آنریبل ہائی کورٹ نے اس اعتراض کو ڈسکس بھی نہیں کیا، اس پر غور بھی نہیں کیا، اور وہ محکمانہ جو ریمیڈی تھی اس نے اویلیبل تھی وہ بھی اویل نہیں کی، اور اس طرح پروسیجر کی خلاف ورزی ہوئی۔ تو آنریبل ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا مینٹینیبلٹی کے پوائنٹ پر آنریبل ہائی کورٹ نے غور کیا ہے، یہ چیز دیکھی ہے کہ آرٹیکل 212 یہاں اٹریکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ اویلیبل آلٹرنیٹ ریمیڈی جو اپیل کی صورت میں ہے کسی فائنل آرڈر کے خلاف، اس کو کیوں اویل نہیں کیا گیا۔ اس طرح ریٹ پٹیشن میں جو آرڈر پاس ہوا تھا اس کو وڈرا کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے PLD 1996 سپریم کورٹ 248، اس طرح 1991 SCMR پیج 396 ہے۔ ناظرین، ایک دیگر کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک شخص کو، ایک سول سرونٹ کو لیٹر آف ایکسپلینیشن جاری ہوا اور اس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ یہ لیٹر آف ایکسپلینیشن غلط ہے۔ سیکشن 17(1)
کے تحت یہ وابڈا کے ملازمین جو ہیں ان کو سول سرونٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں رول 5 ہے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی END رولز 1978۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بارے میں معاملہ ہے اور آرٹیکل 212 ہمارے آڑے آتا ہے، لہذا لیٹر آف ایکسپلینیشن پر ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے اور یہ رٹ جو ہے مینٹینیبل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو خارج کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک نظیر ہے 2002 PLC CS پیج 92۔ ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بارے میں ہم کوئی معاملہ بھی ہائی کورٹ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آرٹیکل 212 آف دی کانسٹیٹیوشن ہٹ ہوتا ہے، تو ہمیں ایسی صورت میں سروس ٹرائبونل اگر پنجاب کا ہے تو پنجاب سروس ٹرائبونل، اگر فیڈرل کا ہے تو فیڈرل سروس ٹرائبونل میں جانا چاہیے، کیونکہ جب کسی سول سرونٹ کو پینلٹی امپوز ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر رانگ ریمیڈی حاصل کرتا ہے، رانگ فورم پہ جاتا ہے، تو اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور لمیٹیشن اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اس پر ایچ اینڈ ایوری ڈے از ٹو بی ایکسپلینڈ۔ تو اب یہ کہنا کہ جی ہم رانگ فورم پر چلے گئے تھے، یا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سروس ٹرائبونل جانا ہے، ہم ہائی کورٹ چلے گئے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں سیکشن 14 کا فائدہ بہت مشکل ملتا ہے، تو ایسی سچویشن پیدا نہیں کرنی چاہیے جہاں ہمیں لمیٹیشن کو فیس کرنا پڑے، اور ہم نے دیکھا کہ لمیٹیشن کا معاملہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اور تمام کورٹس ہر جو مقدمہ ہے اس پر یہ دیکھتی ہے کہ کیا ہم ودن لمیٹیشن آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سروس کے معاملات بہت نازک ہوتے ہیں، ان کو کسی طور بھی لمیٹیشن سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ محترم ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بہت شکریہ۔